یہودیوں کا، عیسائیوں کا بابا شجاع، جانتے ہو بابا شجاع کون تھا؟ نہیں جانتے؟ یہ وہ شیطان تھا جس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا تھا۔ ایران کے اندر، تہران کے اندر ابھی بھی اس کا دربار ہے جس کو شیعہ پوجتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے نام پہ بابا شجاع الدین، بابا بہادر، کہ اس نے عمر کو قتل کیا تھا نا تو شجاع ہو گیا۔ ابو لولو فیروز، فیروزی پتھر آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا، جی یہ فیروزی پتھر پہن لو فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، فلاں پتھر پہن لو میرے ستارے سے علم نجوم کے مطابق موافق ہے، میری بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ جس نے یہ جادوگری کی، وَمَن سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ، وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا، جس نے اللہ پر امیدوں کو توڑ کر جو کچھ اپنے گلے میں لٹکایا، وُكِّلَ إِلَيْهِ، پھر اللہ اس سے اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو انہی پتھروں، دھاگوں، تعویذوں، منکوں، انگوٹھیوں کے حوالے کر دیتا۔ ارے تم پتھر پہن کے سمجھتے ہو بیماریاں ختم؟ پتھروں کا سردار بیت اللہ میں لگا ہوا حجر اسود، کوئی اس سے بہتر پتھر ہے؟ کوئی یاقوت، کوئی مرجان، کوئی لولو، کوئی فیروز، کوئی پتھر لے آؤ، حجر اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے؟ عمر ابن خطاب آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، چومنے سے پہلے کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے تاجدار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، امام کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، اور اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، پتھروں میں کمال ہوتا تو بیت اللہ کے حجر اسود میں کمال نہ ہوتا؟ کمال نہ تعویذوں میں، نہ منکوں میں، نہ دھاگوں میں، نہ انگوٹھیوں میں، نہ کڑوں میں، نہ چھلوں میں، نہ امام ضامن۔ جی بس یہ امام ضامن ہے، یہ باندھو آپ کا بچہ کبھی نہیں مرے گا۔ امام ضامن نہ ہوا، موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے مشین گن ہو گئی کہ امام ضامن جس کے ہاتھ پہ بندھا ہوگا موت کا فرشتہ ادھر نہیں آئے گا۔ ارے امام ضامن خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام قاسم خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام باقر خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ 11 امام خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ ان اماموں کے نام پہ مشہور ہونے والے تعویذ اگر کسی کو فائدہ دے سکتے تو یہی تعویذ حسین نے اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیے؟ حسن نے کیوں نہیں باندھ لیے؟ یہ جادوگری جو مسلمان کو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگری سیکھتا ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو اپنے گلے میں جو کچھ گلے میں باندھے، بازو پہ باندھے، کچھ تعویذ فروش ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا بہشتی زیور اگر پڑھو، وہ گلے اور بازو سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو درد ذہ ہو، سمجھتے ہیں نا ڈیلیوری کا درد، تو یہ تعویذ ہم نے بہشتی زیور میں لکھ دیا، یہ ناف کے نیچے باندھو۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہیں ران پہ باندھا جا رہا ہے، کہیں ناف کے نیچے باندھا جا رہا ہے، جو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے آیا تھا وہ گھول کے پینے کے لیے رکھ لیا ہم نے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو سبق ملا وہ دھاگوں پر گرہے باندھ کر، رسی اور کپڑے پہ جوڑ لگا کے، گانٹھے مار کے اس پہ پھونکنے والے، پڑھنے والے، یہ طریقے صرف جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ جو یہ طریقے استعمال کرے اس سے دور ہو جائے، علاج کروانا بہت دور ہے، وہ شخص اپنی ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں سے اللہ عز و جل نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ گرہوں پر پھونکنے والے، یہ دھاگوں پہ گرہے باندھ کر پھونکنے والے، اللہ کہتا ہے بندے کہ اللہ میں ان کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں دوسرا مسئلہ جو سمجھایا گیا وہ گلے میں، بازو میں، پیٹ پہ، ران پہ، ناف کے نیچے، ران کے اوپر، جہاں مرضی کوئی چیز باندھی جائے، اللہ سے امید ختم ہو جائے اور وہ امیدیں اس پیر صاحب کے تعویذ پہ آ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف وہ شخص ہے جس کے پاس کاہن، جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
عراف وہ شخص ہے جو ایسے امور کی معرفت کا دعوے دار ہو جو غیب کی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ چوری کا سامان بتانے کی اطلاع دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں، دل کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے۔ نجومی، جادوگر، دس شناس، کاٹ پاٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر، اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو۔ عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں۔ او جی میرے کڑے گم گئے ہیں، آپ کہتے ہو شرک شرک ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے، ولی ہونا تو بہت دور، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ان سے بچنا آج اس امت پر واجب ہے۔ ایمان کو بچائیے۔ اسی لیے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے، پھر جو کاہن اسے کہے، جو کاہن اس کو بتائے، ہاتھ دکھائے، دیکھو جی ہاتھ کیا کہتا ہے، لکیریں کیا بولتی ہیں، دس شناسی ایک بڑا مشہور علم ہے، بتاؤ دس شناسی کر کے کیا بولتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کاہن کے پاس جائے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، جو کاہن اسے کہہ دے وہ اس کی تصدیق کر دے، وہ اس شریعت سے کا انکاری ہو جاتا ہے جو اللہ نے محمد پر اتاری تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے 40 راتوں تک اس کی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اور جو نجومی اسے بتا دیتے ہیں اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں توحید کا سچا علم عطا فرمائے، اللہ توحید کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پہ عمل کرنے کے بعد پھر اس پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ شرک سے اور اہل شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو بھی فتنوں سے بچا، اللہ مسلمان ملکوں کو فتنوں سے بچا، اللہ خاص طور پہ مملکت سعودیہ عربیہ پر جو ظالم نظریں رکھے ہوئے ہیں، اس کو، اس کے امن کو، اس کے سکون کو، اس کے دین کے دشمن ہیں، اللہ تو ان کو اس دنیا کے اندر برباد کر، اللہ ہمیں اس خطے کے اندر امن عطا فرما، اور مسلمانوں کے ہر خطے کے اندر امن عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے دین کو غلبہ عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ہمارے ایک تبلیغی بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نبی نے کبھی ٹوپی نہیں اتاری۔ حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا نے ایک چادر میں نماز پڑھائی، جو انہوں نے آدھی نیچے باندھ لی اور آدھی اوپر لے کر اپنے کندھوں پر باندھ لی، اور ایک چادر میں نماز پڑھائی۔ اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بابا آپ کے پاس کپڑے تو اور بھی تھے، آپ نے یہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھائی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری نماز ہمیں ایک کپڑے میں ہی پڑھائی تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں، سر پہ کپڑا ہے، اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں آپ کے پاس کپڑا تھا پھر آپ نے ننگے سر ہو کر نماز کیوں پڑھائی؟ کہا اس لیے تاکہ تمہیں تعلیم دوں، تمہیں بتاؤں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھنے کی بھی ہے۔ تو ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سر پہ کپڑا ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے جو بات کو کھول دیتی ہے۔
آپ نے فرمایا جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ اگر سر ڈھانپنا نماز کی شرط ہوتی تو نبی کو یہ فرمانا چاہیے تھا نا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز۔ مسجد میں آؤ اپنی زینت اختیار کر کے آؤ، کسی کے پاس اچھی ٹوپی، اچھا رومال، اچھا کپڑا سر پہ ہے وہ لے کر آ جائے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے اپنے سر پہ نہیں لیا تب بھی وہ کھجور کے تنکوں کا بنا ہوا چھکو، چھکو سمجھتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، وہ مسجد کے دروازے پر ہی پڑا ہوتا ہے، اندر داخل ہوتے اٹھایا سر پہ رکھا، اللہ اکبر، نماز پڑھ کے واپس آئے، جب جوتی پہنی یاد آیا کہ چھکو تو لایا ہی نہیں سی، وہ تو سر پہ ہی ہے، اتار کے وہیں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب کچھ ترقی ہو گئی ہے تو اب وہ کھجور کے تنکوں کی بجائے پلاسٹک کے چھکو آ گئے۔ چائنا نے ترقی کر لی نا، ہر چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ بھی بنا دی۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو۔ اب یہ پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کے چھکو چڑھانے والوں سے پوچھو کہ یہ چھکو پہن کر تم ولیمے پہ جاؤ گے؟ تم دکان پہ جاؤ گے؟ تم کاروبار پہ جاؤ گے؟ تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے؟ پھر ڈرامہ کرنے کے لیے مسجد ہی رہ گئی ہے۔ دیکھو میں نے یہ رومال پہنا ہے، یہ رومال پہن کے میں اللہ کے گھر میں بھی آ سکتا ہوں، یہ رومال پہن کے آپ کسی بھائی کی شادی ہو یا میری اپنی شادی ہو اس میں بھی جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آمین نہیں کہا، بڑے کنجوس ہو آپ۔ تو بازار بھی جا سکتا ہوں، ڈیوٹی پر بھی جا سکتا ہوں، سارے کام کر سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چھکو پہن کر ڈرامہ کرنے کے لیے ہم نے مسجد ہی رکھ لی ہے، اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جن بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے ننگے سر کا، پاکستان میں کسی مسجد میں چلے جاؤ اور ننگے سر جا کے آپ اللہ اکبر، جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا بے ایمان و بھی گستاخ ننگے سر آ گیا، ان سے پوچھو کیا ہوا، اور ننگا سر کرنا توہین ہے۔ ان سے پوچھو حج میں آ کر سارے ننگا سر نہیں کرتے، ٹینڈ بھی کروا لیتے ہیں، یہاں سارے توہین کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ تمہارے مذہب میں ننگا سر کرنا توہین نہیں، کرامت ہونی چاہیے۔ ہمیں نہیں یہ الٹی گنگا سمجھ آتی، کوئی سر ننگا کرے تو ہم کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ گستاخ، بے ادب، توہین کر رہا ہے۔ اور اگر سر سے لے کے، مجھے معاف کر دینا کڑوی بات ہے لیکن ہضم کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک سارا کچھ اتار دے، فرنٹ اور بیک بالکل اوپن کر دے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت بابا جی ہمارے گھر میں اولاد ہوگی